اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک کرتے ہو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے۔ بہت پیارا انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جہاں اپنا بندہ کہا ہے، بہت ہی پیارا اور بہت ہی محبوب لفظ ہے جو کسی بندے کے لیے رب استعمال فرما دے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اپنے بندے کو۔ بڑے بڑے مقامات جہاں پر ذکر کیے گئے ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو ظاہر کیا ہے۔ اور کسی بھی بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دے، سپرد کر دے، ساری خواہشیں اپنے رب کے حکم کے تابع کر دے۔ یہ حقیقی بندگی ہے، حقیقی عبدیت ہے، اور اس کو ثابت کر دیا ہمارے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے اندر کھڑے ہو کر کے قیام کرتے۔ اللہ نے حکم بھی دیا کہ آپ راتوں میں قیام کریں، کیونکہ نبوت و رسالت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ اتنا طویل قیام کرتے تھے، عبادت کی وہ خوبصورتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ آپ جو راتوں میں قیام کرتے تھے، کیا ہی خوبصورت ترین آپ رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور اتنا لمبا قیام اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر کے کرتے تھے کہ پیر سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سب کچھ معافی کر دیا ہے، آپ کو اگلے پچھلے ساری لغزش خطائیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبک، اللہ کے نبی سب کچھ، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے وہاں لفظ کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ ساری مخلوقات میں مجھے اول درجے کا مقام عطا کیا ہے، تو پھر میرے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ میں رب کی عبادت بھی خوب کروں اور خوب محنت اور جد و جہد سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں، اس کی شکر گزاری کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیے ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو چیلنج قبول کرو۔ اگر نبی کی رسالت میں تمہیں شک ہے اور نبی جو کلام پیش کرتے ہیں اس میں اگر تمہیں شک ہے تو تمہارے لیے چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم سے صرف ایک سورہ کا مطالبہ ہے کہ اس کلام کے جیسی، قرآن مقدس کی کسی بھی سورہ کے جیسی ایک سورہ پیش کر دو، تم لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ سارے حمایتیوں کو تم بلا لو۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو ایک سورہ پیش کر کے دکھاؤ قرآن کی جیسی، اگر تمہیں شک ہے۔ حالانکہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ شروع ہو رہی سورۃ البقرہ، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو اس قرآن کی جیسی ایک سورہ پیش کرو اور جس کو چاہو ملا لو، سارے معبودوں کو ملا لو، سارے لیڈر، سارے رہنما، سارے شعراء، صرف انسانوں ہی نہیں، جنات میں جو بھی تم جس کو سمجھتے ہو کہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اس کام میں، بلاؤ سب کو۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کے جیسا کلام پیش کرنے کے لیے، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اللہ کے اس کلام کی جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے، چاہے سب آپس میں مل جائیں، سارے انسان اور جنات مل کر کے۔ یہ چیلنج آج تک برقرار ہے اپنی جگہ پر۔ جس کو بھی شک ہے اللہ کی کتاب میں، اللہ کے اس کلام کے
جیسا ایک سورہ پیش کر دے. فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن نے بہت نیچے آ کر کے بات کی، کہا کہ صرف ایک بات تم قرآن کی جیسی پیش کر کے دکھا دو، لیکن تم کبھی نہیں کر سکتے. اللہ نے آگے یہی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نے نہیں کیا، تم سے کہا گیا تھا پیش کرو، تم نے نہیں کیا. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، تم نے نہیں کیا، نہیں پیش کیا، اور تم کر بھی نہیں سکتے. تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو. کیسے بچاؤ گے؟ جب تم اللہ کی اس کتاب کا انکار کرو گے اور تمہارے پاس ثابت کرنے کے لیے اس قرآن مجید کے چیلنج کو قبول کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے آپ کو تم جہنم سے بچاؤ، جہنم سے بچا نہیں سکتے. اب تو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، وہ انسان جو اللہ کی ربوبیت و الوہیت توحید سے محروم شخصیتیں ہیں، شرک زدہ ہیں، وہ انسان اللہ کی اس عذاب اور آگ کا ایندھن بنیں گے. والحجارہ، اور وہ پتھر جن کو انسان پوجتا رہا ہے، ان کے معبودوں کو بھی ڈالا آگ کے اندر جائے گا، تاکہ اس بات کو بتایا جائے کہ جن کی تم عبادت کرتے رہے آج وہ بھی تمہاری طریقے سے بے سہارا اسی جہنم کی آگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو اور ذلیل کیا جائے. جن کے لیے تم نے سب کچھ کیا اور ان کے لیے سب کچھ عبادتیں کرتے رہے، آج وہی تمہیں بچانے کے لیے تیار نہیں، خود بھی آگ کے اندر پڑے ہوئے. اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ آگ. بچاؤ اپنے آپ کو. کیسے بچاؤ گے؟ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کے. اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، رسالت کو ثابت کیا گیا. تیسرا پوائنٹ، قرآن مقدس کی حقانیت کو اللہ نے ثابت کیا ہے. ان 3-4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی مضمون ہے قرآن کا اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آخرت کا بھی ذکر فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی توحید کو نہیں قبول کرتے ہو، تو پھر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر جو لوگ اللہ کی اس بات کو قبول کر لیں، توحید کو مان لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں رہنمائی کے لیے آگے کر دیں، تو اللہ فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت سنا دیجیے ایمان والوں، جو ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، اور جتنے ارکان ہیں جن کا مطالبہ ہم سے ہے، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے ہیں. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق اچھا اور نیک عمل مان لیتا ہے. بھئی یہ اچھا عمل ہے، یہ نیک عمل ہے. ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہا ہے اچھا ہے. آپ کی سوچ کے مطابق جو چیز اچھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ کے مطابق چیز وہ اچھی نہ ہو. تو عمل صالح کیا ہے؟ کوئی بھی عمل نیک اور صالح اس وقت مانا جاتا ہے ہمارے دین میں، پہلی بات وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہو، خوشنودی اللہ کی اس عمل کے ذریعے سے چاہی جاتی ہو. اگر اس عمل میں ریاکاری ہے تو عمل صالح نہیں ہے. اور دوسری بات، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہو. اگر وہ عمل جو آپ کرنے جا رہے ہیں رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے. اگرچہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا گیا ہو، لیکن رسول کے طریقے کے خلاف ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے. رسول کے طریقے کے مطابق ہے، ریاکاری اس کے اندر شامل ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح کے لیے 2 شرطیں پائی جانی ضروری ہے. ہر نیک عمل کو کرنے سے پہلے ہم چیک کر لیں کیا ہماری نیت کیا ہے، اللہ کی رضا ہے اس سے. لوگوں کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو لوگ 5 وقت کی نہیں پڑھتے، جمعے میں پہنچ جاتے ہیں، لوگ کہیں گے دیکھو جمعے بھی نہیں پڑھتا ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا. تو وہ نماز پڑھنے
اس لیے نہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ اس لیے جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کو یہ نہ کہے دیکھو کتنا برا آدمی ہے، جمعہ میں بھی نہیں جاتا ہے۔ نماز ہے اور جتنی عبادات ہے ان سب کو چیک کریے کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں جن کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہیں تو عمل صالح ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، عمل صالحہ کریں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ فرما رہا ہے ان کو ایسی جنتوں کی بشارت سنا دیجئے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی وہ پھلوں کی روزیاں جنت کے اندر دیے جائیں گے تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، ارے یہ تو وہی روزیاں ہیں جو ہمیں دنیا میں ملا کرتی تھیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے پھلوں کا ذکر کیا ہے؟ انار، کھجور، رمان، نخلا اور انجیر کا ذکر کیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو کہیں گے کہ یہ تو دنیا میں جس طریقے سے ہمیں پھل ملتے تھے ویسے ہی ہیں، متشابہن، اس سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ مشابہت صرف شکل و صورت میں ہوگی، باقی کسی چیز میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تصور دلایا ہے اور بتایا کہ اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی آنکھ نے جس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے جسے سنا نہیں، کسی دل کے اندر وہ کھٹکا بھی پیدا نہیں ہو، آپ محسوس بھی نہیں کرتے، تصور بھی نہیں کر سکتے آج کہ جنت کی نعمت کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ان کو نعمتیں دی جائیں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ عورتیں دی جائیں گی۔ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، مرد کے مقابل میں عورت اور عورت کے مقابل میں مرد، اور یہ پاک ہوں گی ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے، نفاس سے، حیض سے، جو آج کل خواتین کے دنیا کے اندر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، اللہ ان سب سے پاک کر دے گا ان کو۔ ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ 25 آیت کریمہ مکمل ہو گئیں۔ ایک مضمون ان 5-6 آیتوں میں رکھ دیا گیا آپ کے سامنے۔ قرآن کا عمومی مفہوم ہے، لوگوں کو عام طور سے دعوت دی گئی قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ تمہیں اگر نجات اپنی حاصل کرنی ہے، جہنم سے بچانا ہے، اپنے رب کی عبادت کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ، قرآن مجید کو اپنی رہنما مان لو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر کرتے ہو تو جنت اللہ تعالیٰ کا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام اللہ نے دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف مسلمانوں کو نہیں، صرف کسی ایک ملک کے رہنے والوں کو نہیں، اسلام اللہ کا دین سارے انسانیت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے۔